ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا. ہمارا مقصد دین کی کچھ باتیں سمجھنا ہے بس. اس کے بعد اس میرج کے اس مسجد کے ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ہمارے شیخ اسامہ فیدی حفظہ اللہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں شریک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صدقہ جاریہ بنائے. جیسا کہ آج کی اس بیٹھک ہماری جو ہوگی وہ ہے کہ سورہ رحمان کی تفسیر، کیونکہ ہم لوگ اکثر بیانات سنتے ہیں تفسیر رمضان خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ رمضان نہیں، ایسی بات نہیں. ہمیشہ ایک مسلمان قرآن کی تفسیر پڑھے، ہمیشہ پڑھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، 1000 لوگ تھے مسجد میں، 1000 لوگ مسجد میں جمع ہوئے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان دے رہے تھے، جیسا کہ عام طور پر ہم بیان دیتے ہیں، بیان دے رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ 1000 لوگ جم گئے ہیں. اب وہ قرآن کھول کے سورہ یوسف کی تفسیر شروع کرتی ہیں، تو مسجد سے 900 لوگ باہر چل جاتی ہیں، صرف 100 لوگ مسجد میں رہتے ہیں بس. کیوں؟ قرآن کی تفسیر شروع. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب میں اپنی بات سنانا چاہتا ہوں آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب اللہ کی بات آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ کیا کرتی ہیں، چل جاتے ہیں. کہ قرآن اللہ نے صرف علماء کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ کے لیے بھی میرے لیے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، کتنے لوگ ہم میں سے قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں نا؟ ماشاء اللہ، اللہ بارک فیک. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے، ہاں، لیکن یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف گواہی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. جیسا کہ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل حشر کے میدان میں خود اللہ کے پاس آئیں گے. وقال الرسول یا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئیں گے؟ اللہ کے پاس آئیں گے. آ کر بولیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ تعالیٰ یہ میری قوم ہے جو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. یا جتنی مائیں بیٹھی ہوئی، جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی، اگر آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آپ کو ٹرمنگ کون سی زبان ہے؟ مراٹھی زبان ہے نا؟ مراٹھی آتی ہے آپ لوگ؟ جو بھی زبان اس کو قرآن کی ترجمہ پڑھو، جو بھی زبان آپ کو آتا ہے. یہ صرف جو ہے نا بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں علماء کے لیے، نہیں، ہر نوجوان، ہر بوڑھے، ہر بچے پر واجب ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھے. کیونکہ قرآن ہدایت ہے. کب ملے گی آپ کو ہدایت؟ جب آپ قرآن سمجھیں گے. بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو قرآن سمجھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. دیکھیے ہمارے زمانے میں عورتیں قرآن سمجھ کے پڑھتی. ہمارے نبی کے زمانے میں ام یعقوب رضی اللہ عنہا ایک عورت تھی، وہ کہتی ہے میں نے پورا قرآن سمجھ کے پڑھا، پورا قرآن میں نے سمجھ کے پڑھ لیا. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جن کی عمر 60 سال 70 سال ہو چکے ہیں، جن کی ابھی جو نوجوان بھی جو بھی عمر ہے، کیا ہم نے قرآن سمجھنا شروع کیا ہے؟ ہم دعا کریں کہ اس کے بعد قرآن سمجھ کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. دوسری جو بات ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے 1 گھنٹہ جیسا بھی ہے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر معلوم کریں. کیا فائدہ ملے گا آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھیں گے؟ کیا ملے گا فائدہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا فائدہ ملے گا؟ ابھی 1 گھنٹہ یہاں بیٹھیں گے، کیا آپ کو فائدہ ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جتنی دیر تک آپ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے اتنی دیر تک ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. جیسا کہ منتھلی پروگرام چلتا ہے یہاں، ہفتہ واری پروگرام، جتنی دیر تک آپ بیٹھیں گے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. کتنی بڑی بات. دین کی مجلس، جیسا کہ صبح شام کا درس ہوتا ہے، کہیں بھی جب بیان ہوتا ہے صحیح منہج والوں کا، آپ وہاں بیٹھیے آپ کے گناہ معاف ہوں گے. پہلا فائدہ ہے. حج ہے، حج ختم ہو گیا. کوئی حج کر سکتا ہے حج؟ لیکن حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. حج کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من غدا الی مسجد، ایک مسلمان مسجد کو آتا ہے، کیوں؟ لا یرید الا یتعلم خیر یعلم، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے. آپ کیوں آئے؟ آج مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بیانات سنیں گے، اس نیت سے آئے نا
حدیث میں آتا ہے کہ کان لہ کاجر الحاج، مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. یاد رکھیں، دین کی مجلس سے بیٹھنے کیا فائدہ، حج کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. آئیں گے نا اس کے بعد، جو بھی ہے آپ آئیے دین کی مجلس میں. یہ مت ہے کہ یہ ایک لوگ دو لوگ، اگر ایک شخص بھی بیٹھتے ہی ہدایت پہ آتی تو ہمارے بہت بڑی نیکی آ گئی. آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ تیسری فضیلت دین کی مجلس کی یہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. کتنے فائدے ہوئے دین کی مجلس، کوئی بتا سکتے؟ ہاں کیا فائدہ ہے؟ ایک گھنٹہ بیٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے آسان. دوسرا حج کا ثواب. تیسرا جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان. دیکھیے دین کی مجلس کا کیا مطلب ہے، آپ بیٹھے چلے گئے نہیں. اللہ نے کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفع، جو بھی نصیحت آپ سنیں آپ کو فائدہ ہوگا. یہ اصل چیز، یہ اصل چیز یاد رکھیں. میں یہاں ہوں، میرا دل مسجد ہے. بعض لوگ بیٹھتے ہی مجلس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کل کیا کرنا ہے، کدھر کرنا. نہیں، آپ بیٹھو، سمجھو، دین سمجھنا ہے. آپ ایسا نہیں کہ بیٹھ کے چلے گئے، مولوی صاحب آئے بیٹھ کے چلے گئے. نہیں، آپ سمجھو کیا بتاتے ہیں مولوی صاحب، سمجھیں گے نا انشاءاللہ. چلیے ہم لوگ سورہ رحمان کی تفسیر ہم لوگ معلوم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے رحمان کی کیا فضیلت ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے یہ، لیکن اس کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. سورہ رحمان کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے سلسلۃ احادیث ضعیفہ، اس میں ذکر کرتے ہیں شیخ کوئی فضیلت نہیں. اس طرح سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں ہے حدیث سے، یہ ایک بھی فضیلت نہیں ہے سورہ یاسین. لوگ آج کیا کرتے ہیں، صبح صبح کیا پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں. سورہ رحمان کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہاں قرآن کا دل بھی، قلب القرآن بولتے، حدیث ضعیف ہے، من گھڑک ہے. بعض بولتے قرآن کا دل، یہ حدیث من گھڑک ہے. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المنار المنیف، اس میں کہتی ہیں کہ سورہ رحمان کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. نہ ہی قرآن کا دل ہے، کچھ نہیں، بس قرآن بھی اللہ کا کلام اس طرح. لیکن بعض لوگ بولتے ہیں کہ جنت میں سورہ رحمان پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث، کوئی بات نہیں ہے سورہ یاسین کی فضیلت کے مطابق. یہ پہلی بات یاد کر لیجیے. دوسری جو بات ہے، سورہ رحمان، رحمان کس کا نام؟ اللہ کا نام. اللہ کے نام سے قرآن میں صرف یہ ایک سورت شروع ہوتی ہے، وہ سورہ رحمان. کوئی سورت نہیں ہے قرآن میں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. الف لام میم یاسین عیسی. اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان. یہ ایک سورت قرآن میں جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، وہ سورہ رحمان، الرحمان. سب سے پہلے بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع ہوتا. بسم اللہ ہم نے پڑھا ہے نا، بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں انہ کان اوابا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ داؤد علیہ السلام جب بھی بات کرتے تھے پہلے بسم اللہ بولتے تھے. جب بھی بات کرتے کیا بولتے؟ بسم اللہ بولتے. آپ کچھ کام کریں بسم اللہ. کیا معنی بسم اللہ کا؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. داؤد علیہ السلام جو بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ بولتے تھے، تو وہی اللہ نے بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. رحمان الرحیم. رحمان بولتے ہی تمام پر رحم کرنا. کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. کیسے؟ کافروں پر. اچھا بارش کا جو پانی ہے صرف مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے؟ کافر بھی اٹھاتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ صرف مسلمان کو دیتا ہے؟ کافروں کو بھی دیتا ہے. رحمان کا مطلب تمام پر اللہ تعالیٰ رزق دیتی، تمام پر اللہ تعالیٰ رحم کرتی. رحیم خاص مومن پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، اگر آپ پر اللہ رحم کرتا ہے، اللہ آپ کو مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اسے بولیے کہ اللہ مجھ پر رحیم ہے. بولیے رحمان کامن تمام پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوتا ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ تمام پر رحم کرنے والا. رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا، یعنی کہ آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے اللہ مجھ پر بھی رحم کرے گا، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اب بولو کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. یہ رحمان کا معنی کیا ہے؟ مجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. جیسا کہ آپ کو کمائی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، آپ کیا بولیں گے؟ یا رزاق مجھے کیا دے دے؟ رزق دے دے. رزاق کا معنی کیا ہے؟ رزق دینے والا. رحمان کا معنی، اگر آپ دعا کریں اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یا رحمان تو ہم پر رحم فرما. اللہ کے نام سے ہم دعا کریں گے تب دعا قبول ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
رحمان کا مطلب اللہ تو ہم پر رحم کر، جو ہم استعمال کریں آپ، یا رحمان نے تو ہم پر رحم کر، یا رحیم تو ہم پر رحم کر، آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ رحمان کا سب سے بڑا فائدہ. ایک اور حدیث میں اللہ کب آپ پر رحم کرے گا، ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں. اثر سے پہلے کوئی سنت ہے؟ کوئی سنت نہیں ہے سچ میں، لیکن ایک سنت ہے 4 رکعت. رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4. اگر اثر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے اللہ آپ پر رحم کرے گا. کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. آپ بہت زیادہ پریشان ہیں بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بزنس، کمائی، دوست احباب، 4 رکعت نماز پڑھو، اللہ کیا کرے گا آپ پر؟ رحم کرے گا. رحم کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ یا رحمان بولیں گے. دوسرا کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. تیسرا حدیث میں آتا ہے کہ رحم اللہ امرأ رجلا، جب وہ بزنس کرتا ہے، اذا باع واذا اشترى، جب بزنس کرتا ہے تو نرمی کے کوئی پارٹ، آپ دکان والی ہیں، آپ کوئی گراہک آپ کے پاس آتا ہے، نرمی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بات کریں. جب آپ سامنے والے گراہک کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے. یعنی کہ رحم کرنے کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیں. ایک، جو بھی بزنس پارٹنر ہے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ رحم کے ساتھ آپ بات کریں، نرمی کے ساتھ. دوسرا، کون سی نماز؟ اثر سے پہلے 4 رکعت. تیسرا، رحم کے لیے کیا کریں گے ہم لوگ؟ دعا کریں گے. دعا میں استعمال کرو یا رحمان. آج کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، دعا کرو یا رحمان تو ہم پر رحم کر دے، یا رحمان تو ہم پر رحم کر دے. ایک اور جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. آپ بڑے ہی نا، اپنے بیوی بچوں پر رحم کرو، ظلم مت کرو اپنے بیوی بچوں. آپ بڑے ہی اپنے گھر والوں پر رحم کرو. آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والے، آپ ان کے ساتھ رحم کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اللہ آپ پر رحم کرے گا. کئی چیزیں ہی رحمت کے بارے میں، یعنی کہ الرحمن، اللہ ہم پر رحم کرنے والا ہے. علم القرآن، یعنی کہ سب سے پہلے سورہ رحمان میں کیا ذکر ہے؟ آسان سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے مجھ پر آپ پر کیا ہے، نعمت کا ذکر ہے. اس کے بعد جہنم کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر ہے. بس 3 باتیں سورہ رحمان. کتنی باتیں ہیں؟ کیا کیا ہے، کوئی بتا سکتے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ نعمتوں کا. دوسرا جہنم. تیسرا جنت. بس اتنا ذکر ہے سورہ رحمان. آپ لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سورہ رحمان میں کیا ذکر ہے، کیونکہ سورہ رحمان ایک عظیم سورت ہے. بلکہ ہر سورے کی تفسیر ہم کو معلوم کرنا، لیکن کم از کم سورہ رحمان کی تفسیر ہم معلوم کریں. علم القرآن، سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا. علم القرآن، قرآن پڑھتے نا؟ اچھا، آپ کو مراٹھی زبان آتی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں. تمل آتی ہے آپ کو؟ لیکن تمل پڑھ سکتے ہیں آپ؟ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. لیکن عربی آتی ہے؟ نہیں آتی آپ، لیکن عربی آپ پڑھتی ہیں. عربی زبان بات کر سکتی ہے؟ نہیں بات کر سکتی، لیکن آپ عربی پڑھتی ہیں. مجھے مراٹھی نہیں آتی، میں مراٹھی پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کو عربی نہیں آتی ہے، پھر بھی آپ قرآن پڑھتی ہیں. اللہ کی نعمت ہے. کتنے لینگویج ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ لینگویج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. آپ کو عربی بھی نہیں آتی، پھر بھی آپ قرآن پڑھتی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عبداللہ بن عباس فرماتی کہ لولا ان یسر اللہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ تعالی اس قرآن کو مشکل کرتا لما استطاع احد من الخلق ان يتكلم بكلام اللہ، دنیا کا کوئی انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. اس قرآن کو اگر اللہ تعالی مشکل کرتا تو کوئی انسان قرآن نہیں پڑھ پاتا. ہم کو عربی نہیں آتی پھر بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن پڑھنا چاہیے. جتنا ہو سکے ایک مسلمان قرآن پڑھے، قرآن سمجھے. اللہ نے ہمارے واسطے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس کے بعد یعنی کہ نعمت، سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دوسری جو نعمت ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ دونوں ہاتھ اللہ نے سیدھا پیدا کیا. ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، انسان کیسا دکھتا؟ اچھا دکھتا نہیں. الذی خلق فسوا، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. اگر ایک پاؤں بڑا ایک پاؤں چھوٹا ہوتا تو انسان کیسا دکھتا؟ دکھتا ہے. لیکن اللہ نے اچھا پیدا کیا. وہی اللہ فرمایا کہ خلق الانسان، ہم نے خوبصورت انداز میں آپ کو پیدا کیا. اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھیے نعمت صرف مال نہیں یاد رکھو، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت. جیسا کہ سورہ الدہر میں اللہ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آپ اس دنیا میں نہیں تھے،
آج سے 90 سال پہلے آپ کو کوئی جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا آپ کو؟ نہیں. آج آپ لوگ آپ کو جانتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت. لم یکن شیئا مذکورا، لوگ آپ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اچھی طریقے سے پیدا کیا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اسی لیے آپ احساس کریں. خلق الانسان علمہ البیان. بیان کا کیا مطلب؟ لوگ بولتے نا، آپ کوئی سوچتے ہی تو کس سے بولتی ہیں؟ زبان سے بولتے نا. کس نے صلاحیت دی بولنے؟ اللہ نے. علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مکے بول سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی. کس نے؟ اللہ. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہ تو مکہ بنا سکتا تھا، منہ بند کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے جو ہے نا بولنے کی علمہ البیان. آپ جو دماغ میں سوچتے ہیں آپ وہ بولتے ہیں، یہی مطلب ہے علمہ البیان. آپ کو کچھ ہونا ہے، آپ دکان والے کے ساتھ بولتے کچھ، یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دیا. اللہ نے دیا. اس نعمت کو بھی آپ احساس کرو. اللہ تعالیٰ چاہے تو بند کر، جیسا کہ زکریا علیہ السلام، اللہ نے 3 دن تک ان کی زبان کو بند کر دیا، بات نہیں کر پاتے، بلائے بھی آواز نہیں آتی تھی. زکریا سورہ مریم میں قصہ، زکریا علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے. اللہ نے کہا کہ زکریا ہم تم کو اولاد دیں گے، لیکن زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی 100 سال میں کسی کو اولاد ہوتا ہے؟ ہوتی ہے کسی تیری اولاد؟ ایک عورت 100 سال. لیکن اللہ نے اولاد دیا زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی پریگننٹ ہے، مجھے کیسا معلوم ہو؟ مجھے کیسا معلوم؟ تو اللہ نے کہا کہ زکریا تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے، خاموش رہی. 3 دن تک زکریا علیہ السلام بات نہیں کر پائے. اللہ نے بولنے کی صلاحیت اللہ نے چھین. فَأَوْحَا إِلَيْهِ، یعنی کہ اشارہ کر زکریا سے ادھر. بولتے نہیں تھے، مجھ سے اشارے سے بات کرتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری جو بولنے کی جو صلاحیت وہ چھین بھی سکتا ہے. یہ جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی بولنے کی، اللہ اس کو چھین بھی سکتا ہے. 3 دن تک اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بات نہیں کرتے تھے زکریا علیہ السلام. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد زکریا علیہ السلام بات کرے تو اللہ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام جب تم 3 دن تک بات نہیں کرو گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. تو 3 دن کے بعد زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے. اس کے بعد کون پیدا ہوتی؟ یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتی اور یحییٰ علیہ السلام صرف اور صرف 12 سال میں پورے تورات یاد کر لیتے. پورے تورات یاد کرتے، حافظ قرآن. تورات کے حافظ تھے یحییٰ علیہ السلام، صرف 12 سال. ہم کیا کرتے ہیں 12 سال میں؟ کھیل کود کرتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کو جب لوگ بلاتے آؤ کھیلیں گے، یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ما خلقنا للعب، مجھے کھیل کود کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا. 12 سال سے. آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ چلو بڑھاپے میں ہم علم حاصل کر لیں گے. نہیں، جتنا ہو سکے ابھی سے علم حاصل کرو. علمہ البیان. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے اللہ نے پیدا کیا. یہ سورج اور چاند حساب سے اللہ نے پیدا کیا. یہ سب جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت. یہ سورج جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہاں جاتا ہے سورج؟ چلا گیا بس. کہاں جاتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد؟ کبھی ہم نے سوچا ہے سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے چل جاتا ہے، جا کے سجدے میں گر جاتا ہے سورج. سجدے میں گر جاتا ہے سورج. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورج تو طلوع ہو جا. پھر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک دن سورج آئے گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائے گا. اللہ نے کہا کہ سورج جہاں سے تو طلوع ہو غروب ہوا تھا وہیں سے تو کیا ہو جا؟ طلوع ہو جا. تب کیا آگے؟ قیامت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کو اللہ نے حساب سے پیدا کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ اللہ نے سورج کو کیوں پیدا کیا؟ کیا ریزن؟ کیا پیدا کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ روشنی ہم کو دکھائی دیتا. سورج کی روشنی جتنی ہے، مفسرین نے فرمایا کہ سورج کی روشنی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کسی کو، دین اتنا ہی واضح، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. سورج کی روشنی میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ سورج جب آتا ہے کوئی بولتا ہے کہ نہیں دن کے 12 بجے، نہیں اب مغرب میں بولتا ہے کوئی نہیں. سورج کی روشنی جتنا واضح ہے دین بھی اتنا ہی واضح ہے، یاد رکھیں. مفسرین نے فرمایا کہ والشمس وضحاها کی تفسیر میں کہا سورج کی روشنی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دین بالکل واضح ہے. آج لوگ بولتے ہیں کہ کون صاحب دین ہم کو سمجھ میں نہیں ہے.
آپ کی عقل میں کمزوری ہے، دین میں کمزوری نہیں، دین آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، دین آسان ہے، قرآن آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہماری سمجھنے میں کمزوری آتی ہے، ہماری سمجھنے میں کمزوری، یعنی کہ الشمس، سورج اور چاند جو ہے نا، اللہ نے ان کو حساب سے پہلے، اچھا یہ سورج اور چاند کیا ہوں گے کل قیامت کے دن؟ کس کو معلوم ہے؟ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ہاں اس کے بعد جمع ہونے کے بعد کیا ہوں؟ احسن، الشمس والقمر مکوران، اس کے بعد کیا ہوں؟ سورج چاند کو اللہ تعالیٰ لپٹیں گے، فولڈ کر دیں گے، کر کے کیا کریں گے؟ جہنم میں پھینک دیں گے۔ حدیث میں سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ فولڈ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب قیامت قائم ہوگی تو ستارے زمین پہ آ کے گر جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ قیامت کی علامتیں، ان میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سورج چاند کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں بھائی جہنم میں پھینکیں گے؟ تو یہاں یہ تو بات حدیث میں آ کر ہے، تو علماء نے کہا کہ جو ہے نا جہنم میں آگ بھڑکنے کے لیے اور بھی بھڑکنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورج کو ڈال دیتے ہیں، لیکن جو بھی ہے حدیث میں آ کر ہم ایمان لائیں گے، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا النجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سجدے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ درخت کبھی سجدہ کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ قرآن نے کہا سجدہ کرتا ہے، یہ درخت بھی سجدہ کرتا ہے، آم کا درخت ہے، جیسا کہ امرود کا درخت، سب سجدہ کرتی ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہم کو معلوم نہیں، اللہ نے کہا قرآن، ہم ایمان لائیں، یہ ستارے بھی سجدہ کرتی ہیں، کبھی ہم نے دیکھا؟ یہ سورج سجدہ کبھی ہم نے دیکھا؟ نہیں، لیکن ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، مکے میں ایک ایسا پتھر ہے جو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا ہے۔ مکے میں پتھر، کبھی پتھر کو بات کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتا ہے پتھر، صلی اللہ علیہ، جب بھی نبی کا نام آئے پڑھو کیا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ انسان کنجوس ہے جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے، وہ انسان کنجوس ہے۔ بلکہ حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، اگر نبی پر درود نہیں پڑھیں گے آپ جہنم کے راستے پہ چل جائیں گے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایک مرتبہ تو یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہیں عورت دونوں پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ سورج بھی سجدہ کرتے ہیں، سب کچھ سجدہ کرتے ہیں، لیکن کیسا ہم کو معلوم نہیں۔ آسمان روتا ہے، آسمان روتا ہے نہیں، موت پر آسمان روتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعون مر گیا یہ آسمان بھی نہیں رویا، زمین بھی نہیں رویا، قرآن میں اللہ نے کہا آسمان مرنے کے بعد، یہ فرعون مرنے کے بعد نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک انسان کی وفات ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کیا ہوتے ہیں؟ روتے ہیں۔ کیسا روتے ہیں معلوم نہیں، ہم ایمان لائیں گے، اللہ نے کہا روتے ہیں آسمان۔ یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ، یہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے ہیں یہ پتھر بھی، یہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتا تھا۔ کیسا معلوم؟ ہم ایمان لائیں، کیونکہ دین میں عقل کا دخل نہیں آنا، ہم دین کی باتیں ایمان لائیں، عقل کو نہیں اڑائیں۔ اچھا ہمارا عقل کتنا ہے دین میں؟ سورج کی روشنی میں آنکھ کی روشنی کتنی ہے؟ 1% یا ½ %؟ کچھ بھی نہیں آتا، اتنا ہی ہم عقل لے بس، ہمارا عقل اتنا ہی ہے، لیکن دین پورا سورج کا روشنی ہے، یہ پوری سورج کی روشنی کا دین ہے، ہمارا عقل صرف اتنا ہے، ہم چلا سکتے ہیں عقل، دین میں عقل نہیں چلا سکتے۔ یعنی کہ یہاں اللہ نے کہا کہ النجم والشجر یسجدان، کوئی بتا سکتے کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہو؟ کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ کوئی ایک چیز، کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ نہیں، اللہ کب ہم پر رحم کرے گا؟ جیسا کہ میں نے کہا یہ کام کرنے سے اللہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ کب؟ نماز کا بتایا تھا، کون سی نماز؟ عصر سے پہلے 4 نماز۔ کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہوا آپ تک؟ کسے یاد ہے؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم، کیا کیا نعمتوں کا ذکر تھا؟ رحمان نے اللہ ہم پر رحم، اور
زندگی اللہ نے ہم کو دیا. احسن. اور کیا مطلب ہے؟ قرآن سکھایا اللہ نے ہم کو, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور زبان سے ہم بول سکتے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. احسن. انسان کو اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا. اور سورج چاند اللہ نے حساب سے پیدا کیا. یعنی کہ یہ جو چیزیں نا قرآن کی ہر آیت میں ایک ایک گھنٹہ آپ کو جا سکتا. میں نے آپ کو مختصر ذکر کروانا سب. کیونکہ قرآن عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی علم الاولین والآخرین. اگر آپ علم چاہتی ہیں تو قرآن پڑھ جاتے. علم ہونا ہے تو قرآن پڑھو. ہر چیز کا علم ہے قرآن میں. ڈاکٹر بننا چاہتی تو قرآن پڑھو, انجینئر, ہر چیز ہے قرآن. بس آپ قرآن سمجھ کے پڑھو, ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہاں اللہ نے کہا انصاف کرو یار. انصاف. لڑائی جھگڑا ہو گیا, آپ کیا کرو؟ انصاف کرو. ساس بہو میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, شوہر کیا کرے؟ کہاں انصاف کرو. انصاف کرے, جو حق ہے وہ بولے. یہی اصل چیز ہے. حق کیا ہے وہ بولے. انصاف ہماری زندگی کا اصل مقصد. ظلم شریعت پہ جائز ہے. انصاف ہر چیز. آپ بزنس کرتے ہیں, اب 1 کلو ٹماٹر ہے, انصاف سے 1 کلو ٹماٹر دوسروں کو دو. آپ اس میں گول مال نہیں ہونا چاہیے. تو کون سی صورت ہے جو بزنس میں گول مال کرے گا اللہ اس کو برباد کر دے گا؟ کس کو یاد ہے؟ ویل للمطففین. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. انصاف ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. ظلم اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں. چاہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, کسی پر ظلم مت کرے. ظلم حرام ہے شریعت. اللہ نے خود کہا کہ یہ بنی آدم, اے لوگو لا تظالموا, تم ظلم نہ کرو. فإني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے, تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. آپ ساس ہی بہو پر ظلم نہ کرو. باپ ہے, اپنے جو ماتحت میں جو لوگ ہیں ان پر ظلم نہ کرو. آپ بڑے ہی کمپنی کے دوسروں پر ظلم. انصاف. وہی اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. انصاف. ناپ تول میں ہر چیز میں جو نا انصاف ہونی چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. یہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ للانام, ہمارے لیے, مخلوق کے لیے اللہ نے پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی نعمت. اگر زمین زیادہ نرم ہوتی تو کیا ہوتی؟ ہمیں چلتے تو کہاں چل جاتے؟ اندر چل جاتے. اگر زمین زیادہ گھٹ ہوتی تو قبر کھود سکتے ہیں؟ نہیں کھود سکتے قبر. اگر زمین زیادہ گھٹ ہوتی تو گھر بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے پیدا کیا, ہماری آسانی کے لیے. ہماری آسانی کے مطابق اللہ نے زمین کو پیدا. یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھیے بعض لوگ کیا سوچتے ہیں, میں غریب ہوں تو اللہ نے مجھے دینا, اللہ نے اوپر نعمت نہیں کی ہے. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ بھی نعمت ہے, اللہ نے آپ کو زمین بنایا. آپ چلو زمین میں, پھرو زمین. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ زمین میں چلو پھر. کبھی بھی یہ مت سوچو جو نا کمائی نہیں ہے, برکت نہیں ہے تو اللہ نے مجھ پر کوئی نعمت نہیں کی. نہیں, اللہ نے سب کچھ نعمت ہے اللہ نے آپ کو کیا ہے. اللہ نے آپ کو اچھا بنایا ہے, زمین بنایا ہے, چلو کماؤ. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین کو جو نا آپ کے لیے پیدا کیا. اس کے بعد اس زمین میں کیا کیا ہے؟ فیہا فاکہہ. فاکہہ بولتی فروٹس. فروٹس ہے نا, قسم قسم کا فروٹس ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. اللہ کی نعمت فروٹس ہے. اور والنخل, نخل بولتے کھجور کو بولتے ہیں. کھجور. ذات الاکمام, ذات الاکمام بولتے ہیں. آپ کھجور کا درخت آپ دیکھو پورا اس طرح پیک ہوتا ہے. اسٹپ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ اسٹپ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت پورا ایسا پیک ہوتا ہے. یہ پھٹ کے جو ہے نا کھجور نکلتا ہے. ذات الاکمام بولتی ہے اسی کو بولتی ہے. کھجور کا درخت میں آپ دیکھ لو اس طرح پورا پیک ہوتا ہے. پھر جو نا پھٹ پھٹ کے جو نا کھجور نکلتا ہے. اس کے بعد 500,000 کھجور اس میں نکلتے, چھوٹے چھوٹے کھجور. وہی اللہ تعالیٰ. والنخل, یہ سب کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں نعمتوں کا ذکر کرتے. جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کیا ذکر ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور نعمت ہے والحب. حب بولتی ہیں کہ دانا, یہ جو چاول ہے ہم لوگ کھاتے ہیں نا, اسے بولتے ہیں کہ حب. دال, راگی, بٹانے, اسے بولتے ہیں کہ حب. اللہ نے کس کے لیے پیدا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے پیدا ہے. دیکھیں یہاں نعمت الحب ہم لوگ کھاتے ہیں. ذو العصف, چھلکا, چھلکا کون کھاتے ہیں؟ جانور, جانوروں کے لیے اللہ نے پیدا ہے.
والحب ذو العص، یہ جو چھلکا بٹانے کا جو چھلکا ہو اسے بولتے ہیں ذو العص. والریحان، ریحان کسے بولتے ہیں؟ خوشبو، پھول بولتے ہیں اس میں خوشبو آتا ہے، پھول میں خوشبو، اسے بولتے ہیں کہ ریحان. ریحان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے سورہ واقعہ کے اندر اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، ریحان قرآن میں دو جگہ آ کر، ایک سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان. سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان. یہاں اللہ نے کہا کہ ریحان دنیا میں ہے، آپ اسے خوشبو سونگتے، خوشبو سے انسان کو سکون، ریلیکس ملتا ہے، سکون ملتا ہے. لیکن یہی ریحان اب سورہ واقعہ آپ پڑھو، سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 لوگوں کا ذکر کر دیا. ایک برے لوگ جو کافر ہیں ان کا، دوسرا جو لوگ ہوتی سمجھو کہ نیک عمل کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں، فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، بس نام. ایک اور جو نیک لوگ ہوتی جو فرض نماز، نفل نماز، فرض حج، نفل حج، فرض عمرہ، نفل پورا کرنے والے ہیں، یہ بہت زیادہ نیک لوگ. ان کے بارے میں اللہ نے کہا فروح وریحان وجنت نعیم، جب ملک الموت ان کے پاس آئیں گے جنت کا خوشبو ان کو سنگائیں گے. وریحان، یہ خوشبودار جو جنت کا جو پھول ہے مرنے سے پہلے ان کو سنگائیں گے. جب وہ سونکیں گے پھر فرشتے سلام کریں گے، پھر ان کی روح جو نا ان کو قبض کریں گے فرشتے. فروح وریحان وجنت نعیم، یعنی کہ سورہ واقعہ سے رحمان میں دونوں میں ریحان کا لفظ آ کر یہ دنیا میں جو پھل یہ ہے پھول اس میں جو خوشبو کا ذکر ہے. سورہ واقعہ میں موت کے وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے تو ملک الموت آپ کو ایک خوشبو سنگائیں گے، آپ وہ خوشبو سونگیں گے، پھر فرشتے سلام کریں گے، پھر آپ کی روح جو نا بڑی آسانی سے فرشتے نکالیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ کسی کو یاد ہے؟ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء، کیا آپ اللہ کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں جھٹلاتے ہم لوگ. کان اللہ کی نعمت ہے نہیں، گانا سنتے نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کان کا غلط استعمال کرتے ہیں. زبان اللہ نے دیا، ہم غیبت کرتے نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتائیے آپ لوگ کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. آنکھ اللہ نے دیا، ہم غلط چیز دیکھتے نہیں، نعوذ باللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مال اللہ نے دیا، ہم غلط راستے میں استعمال کرتے نہیں، فضول خرچی کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ کتنی نعمتیں ہم لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ہم لوگ. جبکہ ایک مسلمان اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزار بنے، ہر نعمت. جبکہ فَبِأَيِّ آلَاء، اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، سورہ رحمان جنوں کے پاس پڑھتے ہیں، جنوں کے پاس جن جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتی ہیں تو جن کہتے ہیں کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے. کون بولتے ہیں؟ جن بولتے ہیں. اے نبی ہم رب کی کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے. یعنی کہ انسان اللہ کی جو نعمت، اللہ نے آپ کو جو نعمت دیا اس کا ہم صحیح استعمال کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، الحمدللہ آپ نماز پڑھیے. اب ہر چیز مل گیا، اچھا گھر، اچھا مکان، نماز کیا کرتے ہیں ہم؟ چھوڑ دیتے ہیں. تو یعنی کہ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دیا اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح اس کی قدر کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. سب سے کیسا اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ نے پوری مٹی کو اللہ نے لے لی. کون سی مٹی؟ دنیا میں کالی مٹی ہے، لال مٹی ہے، پوری مٹی کو اللہ نے لے لی. پوری مٹی، اس میں پانی ڈالنے کے بعد وہ مٹی کیا ہوتی ہے؟ چکنی مٹی ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو نا چھوڑ دیتی اس مٹی، کئی سال تک اس مٹی کو چھوڑ دیتی. ایک پتلے جیسا بنا کر جو ہے نا آدم ایک انسان جیسا بنا کر اس کو چھوڑ دیتی اللہ تعالیٰ. کتنے کی سال تک؟ پھر کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس مٹی کے اندر جو ہے نا روح پھونکتے ہیں، اس سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، آدم علیہ السلام کو اللہ نے چکنی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے آدم علیہ السلام، جبکہ ہم لوگوں کو اللہ نے حقیر منی سے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے چکنی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. اور ہم لوگ کس کے اولاد ہیں؟ نہیں ہم آدم علیہ السلام کس کے؟ آدم ثانی کون؟ آدم ثانی
نوح علیہ السلام. ہم نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی نسل میں سے ہم لوگ ہیں. آدم، اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ آدم ثانی کون ہے؟ نوح علیہ السلام. میں اور آپ نوح علیہ السلام کے نسل میں سے ہی، ان کے بیٹوں کی نسل میں سے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. کنعان کافر تھا جو ڈوب گیا پانی میں، اور 3 بیٹے تھے سام، حام، یافس. 3 بیٹے نوح علیہ السلام. سام کی نسل سے گورے لوگ جو ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں جو گورے لوگ ہوتے ہیں وہ سام کی نسل سے ہیں. حام کی نسل سے نیگرو، جو کالے جو لوگ ہوتے وہ حام کی نسل سے. یافس کی نسل سے 2 قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ جو کہ لال بھی ہوتی ہیں اور گورے بھی ہوتے نا، بعض لوگ جیسا کہ چائنا وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، لال بھی اور گورے بھی ہوتے ہیں. اور یاجوج اور ماجوج یافس کی نسل سے. یعنی کہ ہم لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا. دیکھیے یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو چکنی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. جن کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ شیطان کو. شیطان جن دونوں کیا ہے؟ سیم. یاد رکھیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ نے جو نا جنوں کو اللہ نے پیدا کیا. یہ جس طرح ہمارے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں. جنوں کے والد کون ہیں؟ جن و شیطان کے ابلیس. ابلیس ہے اللہ نے جو نا ان کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے. جب بھی یہ آیت پڑھے آپ یہ فیل کرو کہ آپ کیا کیا نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں. دیکھو ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. میں میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. آپ کتنی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، کتنی نعمتوں کو انسان جھٹلا. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. تو انسان نعمتوں کو جو جھٹلاتا ہے اسے صحیح کرے. جو بھی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے. کیا دعا ہے کہ نعمت اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس باقی رکھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. اللہ تعالیٰ جو نعمت اللہ نے تو مجھے دیا ہے وہ نعمت مجھے باقی رکھے. آج لوگ دیکھتے مالدار ہوتے سڈن غریب ہو جاتے. ہم لوگ بولتے ایک مسلمان جو نا ہدایت پہ ہوتا ہے سڈن جو نا بدعتی بن جاتا ہے. کیوں؟ نعمت کی قدر نہیں کیا اللہ نے جو نا نعمت چھین لی اس سے. یہ جو توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے یہاں بیٹھنے کی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے. نعمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں اللہ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا کہ مفسرین نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے نستعین کا؟ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اہل علم نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی مدد کے علاوہ آپ یہاں اٹھ کر نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر اللہ کی مدد دی تو آپ یہاں سے نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر اللہ کی مدد دی تو آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. اگر اللہ کی مدد دی تو آپ جو ہے نا یہاں سے کھڑے ہو کر کچھ یعنی کہ ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد نہیں تو یہ فیل کرو میں جو بھی کروں اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد دی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ انسان ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگے. اس کے بعد معلوم ہے نا کہ سمندر 2 سمندر، ایک کھارا پانی، ایک بیچ میں کیا ہے؟ پردہ ہے. کہاں ہے سمندر؟ فلسطین کے بعد ریڈ سی کے بعد جو نا یہ سمندر. اگر جائیں گے سعودی عرب کا بالکل جو بارڈر ہے تو ہی آپ کو سمندر ریڈ سی ملے گا. آپ کو یہاں حقل ہے سعودی عرب کا جو بارڈر ہے، ادھر جارڈن ہے، ادھر مصر ہے، وہیں جو نا وہ سمندر آپ کو ملے گا ریڈ سی. اللہ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان. 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں. یلتقیان ملنا، لیکن کیسے ملتے ہیں؟ بینہما برزخ. ان 2 سمندر درمیان پردہ ہے. یہاں کھارا پانی ہے، میٹھا پانی، وہ دونوں آپس میں نہیں ملتے. بڑا عجیب ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ پانی آپس میں مل جاتا ہے لیکن یہ پانی نہیں ملتا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو سمندر کے اندر جو لوگ جاتے ہیں نا، جو پہن کے جاتے ہیں سمندر کے اندر موتی نکالنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ سمندر کا پورا پانی جو ہے نا کھارا ہے لیکن اندر سے جو پانی جو نکلتا ہے وہ میٹھا پانی ہے. جو نیچے سے جو پانی نکلتا ہے وہ میٹھا پانی ہے لیکن سمندر کا پورا پانی کھارا پانی. عجیب اللہ کی مخلوق ہے. جیسا اسے کہ اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے. یعنی کہ 2 سمندر ہے، 2 سمندر میں پردہ ہے. یہ کھارا پانی ہے، میٹھا پانی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. سمندر سے کیا نکلتا ہے؟
موتی، لؤلؤ موتی، والمرجان موتی. یہ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ کیا فائدہ ملا ہم کو اس سے؟ اللہ نے کہا کہ سمندر ہے، ہاں اس میں موتی نکل، اس سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ مسلمانوں کی ضرورت تھی کہ جو نا جائے موتی حاصل کریں، دین کا علم، آپ دین کا علم بھی حاصل کریں، دنیا کا علم بھی حاصل کریں. یعنی کہ یہ جو چیز ہے نا، ایسا کہ یہ جو خاص طور پر جو نا سمندر کے اندر جو موتیاں ہیں، جا کے تلاش کریں، دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بس ہم کوشش کرنا چاہیے. وہی اللہ نے کہا کہ یہاں بڑی لؤلؤ بڑی موتی، مرجان چھوٹی موتی، ہر قسم کے موتی جو ہے نا سمندر میں، بس ایک مسلمان جا کر اس کو تلاش کرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد سمندر کی ایک سب سے بڑی نعمت، 1 روپے آپ ڈالے کیا ہوتا ہے سمندر کے اندر؟ جاتا ہے نہیں، اندر جاتا ہے اوپر رہتا ہے 1 روپے. ایک کائن اندر سے جاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. بڑے بڑے پہاڑ جیسا کشتی سمندر میں چلتی ہے، لیکن ڈوبتی ہے اندر نہیں ڈوبتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ڈوبتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کشتی کو چاہے تو اللہ تعالیٰ ڈبا سکتا ہے، یہ نہیں ڈوبتی ہے کشتی. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہاں تک یعنی کہ آیت نمبر جو ہے نا 24 تک اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. دیکھیں جو بھی نعمت ہے انسان اس کی قدر کرے. اچھا ایک کوئی بتا سکتے کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہوا؟ جو بھی آج نعمت، کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہوا شروع سے؟ ہاں اور کوئی یہاں سے زبان، احسن، اور زندگی، اور سننا، ہاں فروٹس، احسن، اور سورج، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور کیا بولے؟ پانی، احسن، اور جنت کا نہیں وہ ذکر ہے، لیکن اب تک کیا کیا ذکر ہوا نعمتوں میں؟ زمین، احسن، زمین، والارض وضعها للانام، اور چاند، احسن اللہ یبارک فیک، اور سمندر، ریحان، احسن، خوشبودار پھول، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ گراؤنڈ وغیرہ جاتی پھرنے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. یعنی کہ اللہ کی نعمت میں غور و فکر کرنا یہ عبادت یاد رکھیں. جیسا کہ ام الدرداء رضی اللہ جب سفر میں نکلتے تھے، کیا ہم کیا کرتے ہیں سفر میں جاتے دیکھو یہاں ہوٹل اچھی ہے، وہاں کھڑ کے ہم کھانا کھائیں گے. ہم کیا کریں، ہمارا جو عادت ہوتی ہے، لوگ کیا کریں، دیکھو یہاں ہوٹل اچھی ہے، وہاں جا کے ہم کھائیں گے. ام الدرداء رضی اللہ جب سفر میں نکلتے تو گھوڑے سے اترنے کے بعد بولتے جب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اے لوگوں آسمان کو دیکھو کیسا اللہ نے آسمان پیدا کیا. والى الجبال، اے لوگوں پہاڑ کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے پہاڑ پیدا کیا. اے غور و فکر کرنا. والى الارض، اے لوگوں زمین کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے زمین پیدا کیا. یعنی کہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنے، غور و فکر کریں کیسا اللہ نے آسمان بنایا ہے، کیسا اللہ نے. اچھا یہ ٹھنڈی ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیوں ٹھنڈی آتی، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کیوں آتی ہے ٹھنڈی؟ ریزن کیا ہے ٹھنڈی کیوں آتی؟ جہنم 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، جب سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے، جب سانس چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی آتی ہے. حدیث میں نفس فی الصیف ونفس فی الشتاء. غور و فکر یہ اللہ کے نہیں کہ ہم آج غور و فکر نہیں کرتے، ہمارے پورا ٹارگٹ کیا ہے دنیا بس. نہیں، غور و فکر کرو کیسا اللہ نے پیدا، کیسا اللہ نے پیدا کیا. یہ غور و فکر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے، کتنی عمر میں بنے؟ 40 سال. اس کے بعد نا نماز فرض ہوا تھا سب سے. 40 سال تک آپ سن کیا عبادت کر رہے تھے؟ غار حرا میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا اللہ نے آسمان، کیسا اللہ نے زمین بنائی، غور و فکر کرتے تھے. یہ غور و فکر بھی ایک عبادت یاد رکھیں. یہ بھی ایک مسلمان سمجھے گا نا. کبھی آپ کار میں جاتے رہتی ہیں، بائک میں جاتے ہیں، کیسے اللہ نے آسمان بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. سوچو اللہ نے کیسا آسمان بنایا، کیسا اللہ نے زمین بنایا ہے. اس سے سب انسان اللہ کا عظمت، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے. انسان جب اللہ کو پہچانے گا تبھی وہ گناہوں سے بچے گا. اللہ نے کیسا زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. یہ غور و فکر بھی جو ہے ایک عبادت ہے. یعنی کہ یہاں تک نعمتوں کا ذکر ہے. دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں پوری نعمت، یعنی کہ چند نعمتوں کا یہاں ذکر ہے، قرآن کا اور کھجور کا، فروٹس کا، پھل کا،
اسی طرح سمندر کا، موتیوں کا، کشتی کا، نعمت کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا، کون بتائیں گے اس نعمت کے فوری اللہ نے کہا کل من علیہا فان. کیا مطلب؟ ہاں، ساری نعمتیں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اب جو گھمنڈ ہم لوگ کرتے نا کہ مال پہ فتح، کل من علیہا فان، یہ مال بھی ختم ہو جائے گی. ہر چیز ختم ہونے والی. یہ خوبصورت پہ انسان گھمنڈ کرتا ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ اسٹیٹس، یہ بنگلہ، سب ختم ہونے والا. کل من علیہا فان. دیکھیں نعمت کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 20 پر 5 تک اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہے. صرف یہ ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ پوری نعمت ختم ہونے والی ہے، پوری نعمت، سب کچھ ختم ہو جائے. اسی وجہ سے دنیا پہ کبھی گھمنڈ نہ کریں کہ دنیا آئے گی اور چل جائے. انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی دینے والا ہے. یعنی کہ انسان کبھی دنیا کی جو نعمت سب ختم ہونے والی ہے، لیکن توحید کی جو نعمت ہے آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی، اور جنت تک لے کر جائے گی. توحید یاد رکھیں، یہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ سب ختم ہونے. کل من علیہا فان، اور سب ختم ہو جائیں گے. کون باقی رہیں گے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہے گا کون؟ صرف اور صرف اللہ ذو الجلال. اللہ کے علاوہ سب ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ ملک الموت تمام لوگوں کی روح قبض کرے. ملک الموت یہ کون ہے؟ کون سے فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں؟ اچھا، یہ ملک الموت آپ دیکھیں گے آج ملک الموت انڈیا میں روح قبض کرتی ہے تو کبھی وہیں امریکہ میں کیسا ہے؟ تو مفسرین جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ملک الموت کے سامنے، یہ ملک الموت میں آپ کو اللہ کا پاور، اللہ کا پاور کتنا ہے آپ سمجھنے کے لیے، ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایک بیسن کی طرح ہے. جیسا بیسن ہوتا ہے جس میں کھانا ہوتا ہے، ہم کہاں سے ہونا کھانا اٹھا لے سکتے ہیں، یہ پوری دنیا ملک الموت کے سامنے ایک بیسن کی طرح ہے. جب اللہ کی طاقت کیا ہو سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو جو ہے نا آسمان میں لپیٹ کر رکھ لیں گے ہاتھ میں، بلکہ پوری دنیا ملک الموت کے سامنے ایک بیسن کی طرح ہے جہاں سے ملک الموت جو ہے روح قبض کرتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ ملک الموت پورے لوگوں کی روح قبض کرو. ملک الموت پورے لوگوں کی روح کیا ہے قبض کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملک الموت کون باقی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں، آپ اور فرشتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرشتے، اے ملک الموت تم فرشتوں کی روح بھی قبض کرو. ملک الموت کیا کریں گے؟ فرشتوں کی روح بھی ملک الموت کیا کریں گے؟ قبض کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور تم. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت. تو ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بھی مت، وفات ہو جائے. تو ملک الموت کی بھی وفات ہو جائے. کون باقی رہیں گے؟ اللہ ذو الجلال. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف باقی رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایسے وقت اللہ تعالیٰ کہیں انا الجبار انا المتکبر. پورے لوگوں کی وفات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں ہی جبار ہوں، میں ہی متکبر ہوں، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، سب ختم ہونے والے ہیں. باقی رہنے والا صرف اور صرف اللہ ذو الجلال کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ذو الجلال جو لفظ ہے اگر آپ دعا میں استعمال کریں یا ذا الجلال والاکرام، اللہ آپ کی دعا قبول کرے. اگر دعا میں استعمال کرتے یا ذا الجلال والاکرام، اللہ میری دعا قبول ہو. کئی چیزیں کیا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے، ان میں سے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام جب آپ بولیں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں تک نعمتوں کا ذکر ہوا، پھر قیامت کا ذکر یہاں تک. پورے لوگوں کی وفات ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ کریں گے. کب؟ حشر کے میدان میں. حشر کے میدان میں تمام لوگ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے کے لیے آئیں گے. حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا، صرف جنوں کا ہوگا، جنوں کا بھی اور ہمارا بھی. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حساب و کتاب لیں گے، جنوں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن. حشر کے میدان میں پورے جن اور انس کھڑے رہیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کے پاس قرض لے لیا، بھاگ سکتا ہوں نا یہاں سے بھی دبئی جا سکتا ہوں. بس آپ کو کوئی قرض لے کے کیا کرتے، ہم بھاگ جاتے کہیں وہ ہم کو نہ پکڑے. انسان سی وجہ سے کیا کرتا، کسی کے مال ڈبا کے چل جاتا ہے. دنیا میں بچ سکتے لیکن کل حشر کے میدان میں نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تمام انسانوں سے، تمام جنوں سے کہیں گے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. کہاں بھاگنا چاہے بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان. کس سے نہیں بھاگ سکتے تم؟ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے.
دنیا میں ہو سکتے ہیں ہم کسی کا مال ڈبا کے بھاگ سکتے ہیں، لیکن کل حشر کے میدان میں اللہ سے نہیں بھاگ سکتے۔ اسی وجہ سے اسی دنیا میں ہم نے اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کی زمین، اسی دنیا میں دے دیا مال، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کسی کا زمین بھی ہڑپ لیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ 7 زمین بنا کر ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، نعوذ باللہ، سب ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں جنوں سے کہیں گے جہاں بھاگنا چاہے بھاگو، لیکن کہیں بھی بھاگیں گے لیکن وہاں نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ نُحَاسٍ۔ دیکھیے یہاں جہنم، کافروں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا۔ اب ایک چیز وہاں آگ ہے، ہم وہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کافر بھی نہیں جائیں گے۔ اب کافروں کو فرشتے کھینچ کر جہنم میں لے کر جائیں گے، لیکن کافر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ جب کافر ادھر ادھر بھاگیں گے ان کے اوپر انگار کے شعلے آ کے گریں گے، یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ، انگار کے شعلے۔ کافر ادھر بھاگے گا انگار کے شعلے آ کے گریں گے، کافر ادھر بھاگے گا، تانبا معلوم ہے، تانبا گرم کر کے، وہ گرم گرم تانبا جو ہے نا ان کے اوپر آ کے گر جائے گا، تو کافر جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان پر گرم شعلے، تانبا گرم گرم تانبا ان کے پاس آ کے گرے گا، لیکن آخر کافر کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اچھا کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسا داخل کرے گا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کافروں کو حشر کے میدان میں پیاس لگے گی، پانی کا پیاس لگتا ہے، کافر پوچھیں گے پانی کہاں ہے؟ تو کافروں سے کہا جائے گا دیکھو وہاں پانی ہے۔ اب جب گاڑی چلاتی آپ کو دور سے کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ پانی دکھتا ہے نا دور سے، تو اس طرح کافر حشر کے میدان میں دیکھیں گے وہاں پانی ہے، تو کافر پانی پینے کے لیے جائیں گے، دیکھیں تو وہ جہنم میں گر جائیں گے، اللہ وہی ان کو جہنم میں داخلہ دے۔ وہی اگر مومن ہے تو اللہ ہم کو جنت میں کیسا داخلہ دیں گے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم کو جنت میں حشر کا میدان ہوگا، ہم کو بھی پیاس لگے گی، وہاں لگے گی نہیں، تو ہم کیا پانی پئیں گے؟ کون سا پانی پئیں گے؟ حوض کوثر۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حوض کوثر پلائیں، جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ یاد رکھیں۔ حوض کوثر میں پینے کے بعد آپ جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ اس کے بعد وہاں ایک اونٹ ہوگا، اونٹ میں سونے کی سیٹ ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بٹھائیں گے، پھر حشر کے میدان سے جنتی کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑی عزت و احترام، جیسے کہ آج کیا کرتی ہیں وہ شادی گھر میں، کیا شادی وغیرہ کا ماحول ہے تو کیا لے کر آتی ہیں؟ گھوڑے میں لے کر آتے نا، کچھ آرس کو بٹھا کے بڑے شان و شوکت سے لے کر آتے ہیں، ڈولی لے کر آتے ہیں۔ وہ ڈولی نہیں ہے، وہ جیسا بھلے حشر کے میدان میں، بلکہ فرشتے اونٹ میں سونے کے سیٹ میں ان کو بٹھا کر جو ہے نا بڑے عزت و احترام کے ساتھ ایک مومن کو جنت الفردوس میں داخلہ دیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ دیں۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کہتے ہیں، جب بھی جہنم کا ذکر ہم کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ اللہم انا نعوذ بک من النار، تو اللہم اجرنی من النار۔ دیکھیں فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے آدمی، نفل نماز میں جیسا کہ امام نفل نماز میں جنت کا لفظ آتا ہے، آپ بولیں گے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اگر نفل نماز میں جیسا کہ تراویح وغیرہ میں امام بولتی نار جہنم، آپ نماز ہی میں بولو اللہم انا نعوذ بک من النار اللہم اجرنی من النار۔ آپ سنگل نماز پڑھتے ہی جب بھی جہنم کا لفظ آتا ہے وہی رکو بولو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ، جب جنت والی آیت سے گزرو اللہ سے جنت مانگو نماز ہی میں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا، جب جہنم والی آیت سے گزرو تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ آسمان سب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ پورے آسمان جو ہے نا چمڑا معلوم ہے، چمڑے کی طرح ہو جائیں گے، لال چمڑے کی طرح یہ آسمان ہو جائیں گے، پورے آسمان۔ یعنی کہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے سورہ معارج میں اللہ نے کہا وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، آپ تیل معلوم ہے، تیل گرم کرتی ہے، جیسا عورتیں تیل گرم کرتی ہے، گھی بناتی ہے، نیچے کیا ہوتا ہے؟ چھتا ہوتا ہے، کیا بولتے اسے؟ چھتا بولتے ہیں نا، جو تیل کے نیچے جو ہوتا ہے چھتا۔ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ چھتے کی طرح بنا دیں گے، اللہ پورے آسمان، گھی کے نیچے آپ دیکھو چھتا ہوتا ہے، پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ چھتے کی طرح بنا دیں گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، لال چھتے کی طرح اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو بنا دیں گے۔ تو امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا آسمان بڑے ہی ہم لوگ بڑے ہیں،
کیوں نہیں بڑھے؟ عظیم مخلوق کون سی ہے؟ آسمان ہے، ہم لوگ۔ جب آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح کر دیں گے تو میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ حشر، ہم کتنے ایک حقیر مخلوق ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کیا؟ جب آسمان جیسے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح بنا دیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ وہی یہ پہاڑ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس پہاڑ کو روئی بنا کے آسمان میں اڑا دیں گے، روئی کی طرح بنا کے آسمان میں اڑا دیں گے، تو میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ ہم اس دنیا میں رہ کر کس کی تیاری کریں؟ قبر کی تیاری کریں۔ یاد رکھیں، وہی اصل عقل مندی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ الاستعداد لیوم الرحیل، اے لوگو تم قیامت کی تیاری کرو، یہ اصل عقل مندی ہے۔ قیامت کی تیاری یہ اصل عقل مندی ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کل قیامت کے دن پوچھیں گے کافر، تو مسلمان تو کافر فرشتے ہیں، آپ کافروں کو جہنم میں داخلہ دینا، تو فرشتے پوچھیں گے تو کافر کیا تو مسلمان کیا؟ پوچھیں گے فرشتے؟ نہیں پوچھیں گے فرشتے، ڈائریکٹ فرشتے کافروں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے، نہیں پوچھیں گے فرشتے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ فرشتوں کو کیسا معلوم ہوگا؟ ابھی ایک کافر ہے، فرشتوں کو کیسا معلوم ہوگا؟ فرشتوں تو چھوڑیے، قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی وہ جانور پہچان لے گی کون مسلمان ہے کون کافر۔ قیامت قریب ایک جانور آ کے بات کرے گی ہم سے، زمین سے نکلے گی جانور، دابۃ الارض، عبداللہ بن عباس فرماتی کہ دابۃ الارض جو زمین سے نکلے گی وہ انسانوں سے بات کرے گی، وہ پہچان لے گی کون کافر ہے کون مسلمان۔ جب جانور پہچان لیں گے تو فرشتے نہیں پہچانیں گے، بڑے آسانی سے فرشتے حشر کے میدان میں پہچانیں گے۔ لیکن ایک اور طریقہ ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ مسلمان ہے کافر ہے، کیا طریقہ ہے؟ دوسرے کوئی بتا سکتے؟ وضو کے طریقے سے، غرا محجلین من اثر الوضوء، وضو کے طریقے، ہمارے جو وضو کا اعضا چمکتا ہوا ہو، جس سے پہچان لیں گے مسلمان ہے کافر ہے، جس سے پہچان لیں گے۔ یعنی کہ اس طرح فرشتے جو ہے نا کسی بھی سے نہیں پوچھیں گے تو کافر کیا تو مسلمان کا، ڈائریکٹ فرشتے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ بلکہ اللہ نے کہا تدعو من ادبر وتولى، یہ جہنم خود پکارے گے کافر تو میرے پاس آ، تو میرے پاس، جہنم خود پکارے حشر کے میدان۔ بلکہ اتنا خطرناک ماحول ہوگا کہ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ، یہ کافر کل حشر کے میدان میں آئیں گے تو اندھے بن کر آئیں گے، اندھے بن کے آئیں گے۔ تو اکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد وہ کہتے ہیں کہ کافر کل حشر کے میدان میں صرف ایک چیز دیکھے گا، وہ ہے جہنم، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ کافر اندھا رہے گا کافر، لیکن صرف ایک چیز دیکھے گا کافر، وہ کیا ہے؟ جہنم کو بس۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، فرشتے چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے یہ کافر ہے مسلمان۔ کیسا پہچانیں گے؟ کیسا ہوگا ہمارا چہرہ؟ جیسا کہ اللہ نے کہا یوم تبیض وجوہ، مومن کا چہرہ کیا ہوگا؟ سفید اور تر و تازہ ہوگا۔ کافر کا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کافر کا چہرہ کیا ہوگا؟ کالا ہوگا۔ کیوں کالا ہوگا کافر کا چہرہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے نہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے اس کا فیس کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے فیس؟ کیا ہوگا میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟ ٹینشن میں ہوتا ہے انسان، دیکھیے جیسا بھی وہ ایک دم ٹینشن میں، کیونکہ کافر کل حشر کے میدان میں دیکھے گا جہنم بلائے گی اسے، آ جاؤ آ جاؤ، ہر قسم سے ٹینشن میں ہوگا کافر، وہاں کافر کا چہرہ کالا ہوگا۔ فرشتے بڑے آسانی سے پہچان کر کیا کریں گے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ، پیشانی پکڑیں گے فرشتے، وَالْأَقْدَامِ، پیشانی کو پیچھے کریں گے، پیر کو پیچھے کر کے جو نا جہنم میں پھینک دیں گے۔ فرشتے یہ پیشانی پکڑیں، کیوں پکڑیں گے فرشتے پیشانی؟ ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں نا، پیشانی کیوں پکڑیں گے فرشتے؟ انسان کہاں سے سوچتا ہے؟ دماغ سے۔ جب اللہ نے کافروں کو دماغ دیا تو کیوں نہیں سوچتے کہ اسلام کے بارے میں؟ کیوں نہیں سوچتے وہ؟ جو اللہ نے دماغ دیا ہے، آج کچھ بدعتی ہیں جن کا اللہ نے دماغ دیا ہے، صحیح دین سوچنے کے لیے ان کے ٹائم نہیں، دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، سب کچھ ہے، دین سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ کون سی دین؟ آپ مسلمان بن گئے تو اللہ پر احسان نہیں کریں، مسلمان بننے کے بعد دین کی تلاش کریں، حق کیا ہے تلاش کریں، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان، نہیں، یہ نہیں چلے گا دین۔ کوشش کرو، صحیح دین کیا ہے پہچانو، صحیح دلیل کیا ہے پہچانو، من گڑک باتیں دین میں نہیں چلتی۔ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔
تو یہ جو عقل اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اسے سمجھو دین کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا هذه جہنم التي كنتم بها المجرمون يطوفون بينها، جہنم میں گرم پانی ہوگا۔ کتنا گرم ہے جہنم کا پانی، جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے اس کے بعد سے لے کر آج بھی گرم ہونے کے پانی، قیامت تک وہ پانی گرم ہوگا، اتنا گرم پانی، وہ پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر گرم پانی ہے تو کیا نکلتا ہے اس سے؟ بھاپ نکلتا ہے۔ جب جہنمی پینے کے لیے وہ گرم پانی اپنے منہ کے قریب کریں گے تو پورا فیس کا چمڑا نکل کے نیچے گر جائے گا، پورا گوشت پورا نکل کے نیچے، کیونکہ گرم گرم بھاپ، اتنا گرم پانی، اس سے گرم پانی ہے ہی نہیں آتا۔ آج بھی گرم ہو لے، اب بھی گرم ہو، قیامت تک وہ پانی گرم ہوگا، وہ پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ جب وہ پانی پیئیں گے تو سیدھا پانی جو ہے نا ان کا پیٹ کے اندر جا کر جو ہے نا فقط امعاءہم، پیٹ کے انتڑیاں سب کٹ ہو جائیں گے، پورے انتڑیاں کٹ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان جہنم سے پناہ مانگے۔ لیکن کیا ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے۔ دیکھیں توحید پرستی ہیں آپ، اگر گناہ ہے ساتھ میں تو یہاں دو چوائس، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس گناہ کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے سکتا ہے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ایک انسان سود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے سکتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ جہنم میں داخلہ دیں گے، جہنم میں اس کے گناہ کی سزا اس کو مل جائے گی، پھر اللہ تو اسے جہنم سے اٹھائیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ندی ہوگی، صحیح بخاری مسلم کی روایت، اس ندی میں اللہ اس کو ڈبائیں گے، پھر اسے اٹھائیں گے۔ جس طرح درخت میں کیا ہوتا ہے، پتے نکلتے ہیں، آم نکلتے ہیں، اس کا اس کے جسم میں ہڈی، گوشت، آنکھ، کان، ناک پورے پورے آ جائیں گے، انسان تازہ ہو جائے گا، پھر اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے۔ یعنی کہ یہ مت سمجھو ہم توحید پر سے تو ڈائریکٹ جنت میں چل جائیں۔ ہاں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخلہ دے، لیکن گناہوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ہر گناہ سے انسان بچے۔ ہاں گناہ ہو جاتا ہے فوری توبہ کر، ہم لوگ فرشتے تھوڑی ہی کہ گناہ نہیں کریں، جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں کہا ایک مومن بھی گناہ کرتا ہے، ایک مومن بھی گناہ کرتا ہے، لیکن فوری توبہ کرے، ایک مسلمان توبہ کرے، تب اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کیا ذکر ہو، کوئی بتا سکتے جہنم کا کیا کیا ذکر ہو؟ سب سے پہلے کس کا ذکر ہو؟ نعمتوں کا۔ اس کے بعد کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ آسمان کیا ہوگا؟ کیسا ہوگا آسمان؟ لال چمڑی کی طرح اور چھتے کی طرح ہو جائے گا۔ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر آپ سونے کو پگھلاؤ تو کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح پورا آسمان جو نا اس طرح ہو جائے گا، پگھلے ہوئے سونے کی طرح۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ تو جہنمی کے بارے میں کیا ذکر ہے یہاں پر؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جہنمی پریشان، اور جہنم میں فرشتے کہاں پکڑ کے جہنم میں داخل کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ دماغ ہے اللہ نے جو دیا ہے، آج میرے اور آپ کو سمجھو، دین سمجھو۔ اور اسی طرح اور جہنمیوں کے اوپر جو ہے ہر کئی قسم کے عذابات ہوں گے، گرم پانی کے کئی قسم کے عذابات یہاں اللہ نے مختصر ذکر کر دیا۔ اس کے بعد شیخ کب ختم کرنا ہے؟ نہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر۔ اب تھوڑا ڈرو، کیونکہ شریعت پہ جو ہے نا جہنم کا خوشخبری بھی ہے، ہمیشہ ڈرانے کا نہیں ہے شریعت، ساتھ میں کیا ہے؟ خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے دل میں دونوں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے، یہ دونوں ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتی، فوری اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ جنت کا۔ گویا کہ ہمارے دل میں بھی دونوں، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کی رحمت سے امید، دونوں ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت۔ کیا ڈرتا ہے؟ میں موبائل اٹھاتا ہوں، چلو بھائی فلم دیکھوں گا، نہیں جائز نہیں، اللہ سے ڈر کو میں چھوڑتا ہوں تو میرے لیے دو جنت ہے۔ کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے، نہیں جائز نہیں، حرام ہے، اللہ سے ڈر کو سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے دو جنت ہے۔ ایک انسان سود کماتا ہے، اس کی پوری زندگی حرام سے، اب بولتا ہے کہ نہیں میں اب سود کو چھوڑ دوں گا اللہ کے واسطے، اللہ سے ڈر کر وہ کوئی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے دو جنت ہے۔ کون سی جنت ہے؟ سونے کی جنت۔ جنت پوری 4، 2 سونے کی، 2 چاندی کی، 2 سونے کی جنت کا ذکر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ سے ڈر کر کوئی گناہ کو چھوڑ دیتے تو آپ کے لیے 2 سونے کی جنت ہے، یاد رکھیں۔ اچھا، سونے کی جنت کس کو ملے گی؟ ایک مسلمان فرض نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ میں
نفل نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اور ساتھ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے, یعنی کہ نفل عبادت بھی جو کرتا ہے اس کے لیے جو ہے نا سونے کی جنت یاد رکھے. اچھا, سونے کی جنت کیسی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ دواتا افنان, بہت سارے درخت ہوں گے, اس میں ٹہنیاں ہوں گے, بہت سارے درخت ہوں گے. اس کے بعد فیہما عینان تجریان, جنت میں چشمے ہوں گے. کیا کیا چشمے ہوں گے جنت میں؟ دودھ کا اور شہد کا اور شراب کا. اچھا, یہ جو چشمے جو ہوں گے, اب شراب کا ہے چشمہ سے, آپ کو پانی پینے کی خواہش ہے, شراب پینے کی آپ کو خواہش آتی ہے, یہ گلاس یا جو نہر ہے یہاں ایک گلاس رکھی ہوئی ہوگی, یا نہر کے پاس گلاس ہوگی, آپ کو خواہش ہوگی میں شراب پیوں, خود بخود شراب آ کے اس میں گر جائے گا, آپ اسے اٹھا کے پیئیں گے. مفسرین نے کہا اللہ کے لیے آسان. بلکہ امام طبری جو مشہور مفسر تفسیر کے امام, انہوں نے کہا کہ جنت میں انسان بیٹھا رہے گا, ایک پرندہ وہاں سے جائے گا, انسان خواہش کرے گا وہ پرندہ کھائے کتنا اچھا ہوگا, وہ بن کر وہ پرندہ ہمارے گود میں آ کے گر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پرندہ, ہم وہ پرندہ کھائیں گے, پھر آدھا پرندہ رہے گا, کیونکہ پورا کھا سکتے ہیں ہم لوگ, کبھی پیٹ بھر جاتا ہے زیادہ, پھر پرندہ زندہ ہو کے آسمان میں اڑ جائے. ہو سکتا ہے اللہ کے لیے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام گوشت کٹ کر کے رکھے تھے, کیا ہو گیا, پھر وہ پورے پرندے جو ہے نا, 4 پرندے تو ابراہیم علیہ السلام گوشت کٹ کر کے جو ہے نا 4 پہاڑ میں رکھتے ہی اللہ کے حکم سے پورے گوشت سے وہ پرندے زندہ ہو کے پھر آتے ہیں. اللہ کے لیے آسان ہے سب کچھ, یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کی کئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اچھا, دنیا میں سب سے خوشبودار کون سا ہے؟ مشک ہے. جنت میں مشک کا پہاڑ ہوگا, اس پہاڑ کے نیچے جو نا نہریں ہوں گی, شراب کے, ندی کے, سب کچھ. ایک ہوتا ہے کہ خوشبو, ایک ہوتا ہے کہ نہر. نعمت پر نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں ہم لوگوں کو دیں گے, بہت قسم کی نعمت ہوں گی جنت میں. اس کے بعد اللہ نے کہا فیہما فاکہۃ فیہما من کل فاکہۃ, ہر قسم کے فروٹس ہوں گے جنت میں. فاکہہ, ہر قسم کے فروٹس. جنت کا کوئی فروٹس کوئی بتا سکتے ہیں؟ انار. اچھا, سمجھو کہ انار ہے جنت, دنیا میں بھی ہے اور جنت میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف نام ہے بس, لیکن جنت میں انار کیسا ہوگا آپ نہیں سوچ سکتے, بس نام ہے. سیب معلوم ہے جنت میں ملے گا سیب, لیکن جنت کا سیب کیسا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ولا خطر علی قلب بشر, انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ نعمت کیسی ہوگی, بس نام ہے. بس جنت کیسی ہوگی, اس کی نعمت صرف نام ہے بس, لیکن وہ کیسی ہوگی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بات سیدھے جو قرآن میں آ کر آئے, جیسا کہ کارپیٹ ہے جنت پہ بھی, جہان دیکھو وزرابی مبثوث, آپ پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ میں, کیا مطلب وزرابی, کارپیٹ ہوں گے جنت میں, جہاں بھی جاؤ آپ کو کارپیٹ بچھی ہوئی جنت. جنت پہ عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا نعمتیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ, جنت کے ایک جو فروٹس ہے جو امام مالک فرماتے ہیں کہ جو ہے نا انجیر. انجیر ہونا یہ جنت کے فروٹس میں سے, کیونکہ انجیر کا کوئی چیز ویسٹ ہوتا ہے؟ والتین والزیتون, کوئی ویسٹ ہوتا ہے نہیں. جنت کا جو بھی فروٹس ہوگا اس میں کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوگی. اب جتنے بھی ہمارے پاس فروٹس ہیں اس میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے, کوٹے ہوتا ہے, چھلکا, لیکن انجیر کا ہم پورا کا پورا کھاتے ہیں. یعنی کہ جنت کے جو بھی فروٹس ہوں گے انجیر کی طرح کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوگی. ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کو جنت پہ دیں گے. جب جنت کا ذکر آتا ہے ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اس کے بعد اللہ نے کہا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان, یعنی کہ جنت پہ صوفہ سیٹ ہوں گے. اب صوفہ سیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہی اسپنج ہوتا ہے, لیکن وہ جنت کے جو صوفہ سیٹ کے اندر کیا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ریشم ہوں گے. جب اندر ریشم کو تو اوپر کیسے ہوں گے؟ بعد مفسرین فرمایا کہ اوپر نور ہوں گے. ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ. جنت کا جو صوفہ سیٹ ہوگا اس کے اندر جو ہے نا ریشم ہوں گے, اس کے اوپر کیا ہوگا؟ نور ہوگا. کیسا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے آج, لیکن ہم ایمان لائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان. بڑی عظیم آیت یاد رکھیں, وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان. آپ جنت میں بیٹھیں گے, صوفہ سیٹ میں بیٹھیں گے, آپ کو خواہش آ گئی انار کھانے, خود بخود انار کا درخت تاکہ آپ کے سامنے دان مطلب جھک جائے, آپ بیٹھے بیٹھے انار کا درخت توڑ کے کھائیں. باغ میں ڈائریکٹ ہم توڑ کے کھاتے کتنا مزہ رہتا, باغ سے ہم ڈائریکٹ سیب توڑ کے کھاتے مزہ رہتا ہے, ڈائریکٹ درخت میں توڑ کے کھانے کا مزہ ہی آ لے گا. جنت پہ ایک انسان سوئے ہوئے ہو, اسے خواہش ہے کہ میں سیب کھاؤ, درخت آ کے جھک جائے گا, وہ خود بخود توڑ کے بڑی آسانی سے جنت میں وہ کھا لے گا. یہ جنت کی دان اللہ نے کہا, یہ جنت کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فیہن قاصرات الطرف,
جنت میں جو بھی عورتیں ہوں گی اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی جاتی، اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی، قاصرات الطرف، آنکھیں جھکائی ہوئی ہوں، اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی۔ ایسی اتنی نیک عورتیں ہوں گی جنت میں، جو حور ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں، جو ہمارے ماں ہیں، ہماری بہن، اپنے شوہروں کے علاوہ مطلب نامحرم اس نے مطلب جو اجنبی مرد ہیں ان کو نہیں دیکھی۔ یہ جنت میں نا قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت پہ جو بھی حور عین ہوں گے نہ اس سے پہلے نہ انسان نے اسے ٹچ کیا ہے نہ ہی جن نے اسے ٹچ کیا، مطلب بلکہ حور عین کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر ایک موتی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک موتی ہے، موتی کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ایک موتی آسمان اور زمین اتنا ہوتا ہے موتی، اس موتی کے اندر اللہ تعالیٰ حور عین کو رکھیں گے۔ سب سے پہلے کون چھوئیں گے؟ مرد جو توحید پرستی سے چھوئیں گے، یعنی کہ موت، یعنی کہ توحید، یعنی حور عین کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے ہر شر سے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، حور عین کتنے خوبصورت ہوں گے، دیکھیں حور عین کا یہ چمڑے سے اندر کا گوشت نظر آئے گا، اتنے گورے ہوں گے حور عین، اتنے گورے حور عین ہوں گے۔ حور عین اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ کس کو دیں گے اللہ تعالیٰ حور عین؟ مردوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے نا، تو کتنے دیں گے؟ ایک روایت پہ 70 کر کے، وہ حدیث ضعیف ہے، ہر انسان کے بعد 2 حور عین ہوں گے، 2 حور عین ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو وہاں آپ بول سکتے ہیں ہماری بیوی کو جو ہے نا کیا ہوں گے، وہ جلس ہو سکتا ہے، آپ کے پاس بیوی ہے ساتھ میں حور عین، آپ کی بیوی کو جلس ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جب جنت یہاں ہے، جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام کو جنت کے باہر کھڑائیں گے، اس کے بعد وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانٍ، ہمارے دلوں میں جو کینہ، کپٹ، حسد، نفرت، اللہ اس کو نکال دے۔ دنیا میں ہے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، نفرت، لیکن کل جنت پہ داخل ہونے سے پہلے اللہ اس کو نکال دیں گے، نکال کر اللہ اس کو جنت پہ داخل دیں گے۔ جنت میں وہاں کوئی بیوی جو نا حسد نہیں کرے، کیوں؟ ان کے پاس حور عین ہے، نہیں حسد نہیں، وہاں وہ چیز ہو ہی نہیں، نہ ہی نفرت ہوگی نہ ہی وہ کینہ کپٹ ہوں گے، یاد رکھیں۔ یعنی کہ جنت میں 3 مخلوق، یعنی کہ 3 ایسے مخلوق جو اللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، ایک حور عین، دوسرا جنت میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جس سورۃ الدہر میں اللہ نے کہا جو اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو سے پیدا کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں موتی کی طرح نظر آئیں گے بچے، وہ بچوں کے کان میں زیور بھی ہوں گے، اور وہ بچے ہمیشہ ہماری خدمت کریں گے۔ ہر انسان کے پاس جنت میں 1000 لوگ ہوں گے جو اس کی خدمت کریں گے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر انسان کے پاس 1000 لوگ جو ان کی خدمت کریں گے۔ یہ جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ حور عین کو اللہ پیدا کرے گا، دوسرا ایک بچے کو، تیسرا جنت میں کوئی ایک جگہ خالی رہے گا، وہ اللہ ایک مخلوق کو پیدا کر کے وہاں رکھے گا، اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، وہ کون سا ہے معلوم، لیکن حدیث میں ہے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بدلہ ہے جو آپ نے اس دنیا میں نیک عمل کیا ہے، یعنی کہ سونے کی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کن کو دیں گے؟ سونے کی جنت کن کو دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جو فرائض اور نافل، یعنی کہ فرض نماز آپ پڑھتی، نفل کا بھی اہتمام کرو، دن و رات 12 رکعت سنت ہے، تہجد ہے، صدقہ و خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، یعنی کہ جو بھی نیکیاں انسان کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی 2 جنت ہیں، چاندی کی جنت ہے، 2 جنت کون سی ہے؟ چاندی کی۔ یہ کس کو ملے گی؟ جو صرف واجب چیز ادا کرتا ہے، بس فرض نماز، زکوٰۃ، فرض حج، جو واجب جو چیز ہے اس کو ادا کرتا ہے بس۔ جیسا کہ ایک دیہاتی آپ سب کے پاس آتے ہی اگر کچھ اللہ کے نبی کیا میں صرف واجب نماز پڑھوں گا تو کیا مجھے جنت ملے گا؟ آپ سن فرمایا کیا؟ یعنی کہ ایک واجب چیز اگر آپ کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 چاندی کی جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اچھا وہ کیسے ہوں گے؟ فیہما عینان نضاختان، 2 چاندی کی جنت میں زمین سے جو نا چشمے ابلیں گے، دودھ کا چشمہ زمین سے نہیں، جیسا زمین سے پانی نکلتا ہے نا ایسا زمین سے چشمے نکلیں گے چاندی کی جنت میں۔ فیہما فاکہہ، اس جنت پہ فروٹس ہوں گے، کون سے فروٹس؟ نخل، کھجور ہوں گے، والرمان، انار ہوں گے۔ جبکہ سونے کی جنت میں من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کی نعمت ہوگی، جیسا آپ عبادت کریں گے اللہ ویسا آپ کو ثواب دے گا، جیسی عبادت ویسا ثواب۔ اگر فرض نفل پڑھیں گے ہر قسم کا فروٹ جنت میں آپ کو ملے گا، صرف فرض نماز پڑھیں گے 2 قسم کا فروٹس ملے گا، وہ ہے کھجور اور انار۔ لیکن وہاں یہ فیل نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو کم دیا، نہیں، وہ فیل نہیں ہوا، آپ کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے گا آپ یہ سمجھیں گے اللہ نے جتنا دیا کیا
اس کے بعد اللہ نے کہا فیہن خیرات حسان، جنت پہ جو بھی عورتیں ہوں گے اچھے اخلاق ہوں گے، جو بھی عورتیں جنت میں ہوں گے، ہر عورتیں، آپ کی بیوی، حور عین، سب کے اخلاق بڑے بڑے اچھے ہوں گے۔ حور مقصورات فی القیام، یہ حور رکے ہوئے ہوں گے خیام، ٹینٹ میں۔ ہمارے پاس ٹینٹ کس کا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے، کپڑے کا ہوتا ہے نا، وہ جو ٹینٹ ہوگا موتی کا ہوگا، اس ٹینٹ پہ جو ہے نا وہ حور عین جو ہے نا رکے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنت پہ جو ہے نا تکیا، جیسے کہ صوفہ سیٹ ہوتا ہے، صوفہ سیٹ میں چھوٹے چھوٹے پلو جو ہوتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ خضر، وہ کیا گرین کلر کے ہوں گے، جنت پہ جو صوفہ سیٹ پہ جو تکیا ہیں وہ گرین کلر کے ہوں گے۔ کیوں گرین کلر کا؟ اگر آپ کو ٹینشن، آپ کہاں جاتے ہیں پھرنے کے لیے؟ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں میں، باغوں میں۔ وہ باغ میں کیا دکھتا ہے؟ ہریالی، درخت، پتے، وہ کیا کلر کے ہوتے ہیں؟ گرین۔ آپ کو دیکھیں ریلیکس ہوتا ہے۔ جنت پہ جہاں کھانے کی نعمت ہے، سب قسم کی نعمت ہے، آپ کی سکون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا گرین کلر کے تکیا ہوں گے، آپ کو دیکھے تو آپ کو سکون لگے گا۔ آپ کا کپڑا بھی گرین کلر کا ہوگا جنت میں آپ کا کپڑا بھی گرین کلر کا ہوگا۔ سورہ دہر میں اللہ نے کہا یعنی کہ گرین کلر جو ہے نا آپ کو ایک دم سکون دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں اللہ تعالیٰ دو جنتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ سورہ رحمان میں کیا کیا ذکر ہے؟ سب سے پہلے کیا ذکر ہے؟ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اچھی بات، کیا کیا نعمت ہے؟ کوئی نعمت مختصر؟ سمندر اور زمین، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا کل من علیہا فان، اس سے کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے؟ ہر چیز کیا ہونے والی ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا، دیکھیں یہاں ایک آیت میں چھوڑ دیا تھا شاید، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ آیت کل یوم ہوا فی شان، اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر دن کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ آج کوئی بیمار ہوتا ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، کسی انسان کو صحت، کوئی غریب ہوتا ہے تو کوئی مالدار، کوئی انسان ایک دم قرض دار ہو جاتا ہے، کل تک اچھا تھا، آج کیا ہوتا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ سب کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے، کسی کو بیماری تو کسی کو صحت اللہ تعالیٰ دیتی، کل یوم ہوا فی شان۔ اچھا، اس کے بعد جہنم کا ذکر ہے۔ جہنم میں کیا کیا ذکر ہے؟ کیا کیا ذکر ہے جہنم؟ پیشانی میں پکڑ کر فرشتے، ان کو فرشتے پہچان لیں گے نا؟ کیسا پہچانیں گے فرشتے؟ چہروں سے، چہرے کالے ہوں گے کافروں کے، یہ پہچان لیں گے۔ اس کے بعد جنت کا ذکر ہے۔ دو سونے کی جنت کس کو ملے گی؟ نافل اور فرض۔ ایک مسلمان اللہ کے واسطے فلم کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے واسطے غیبت کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی عورت اللہ کے واسطے کوئی گناہ کو چھوڑ دیتی ہے، اسے کون سی جنت ملے گی؟ سونے کی جنت ملے گی۔ اس کے بعد چاندی کی جنت کسے ملے گی؟ جو صرف فرائض کا کام انجام دیتے۔ اتنا آخر آیت میں اللہ نے کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارک کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے کہا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجن، پوری دنیا والے ایک اس میدان میں کھڑے ہوتے، پوری دنیا والے، سمجھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو گئے، پورے لوگ، اور تمام اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ان کی مانگی ہوئی چیز دیتے ہی، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ تبارک کا مطلب اللہ اتنا دیتا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، بس یہ کہ ہم اللہ سے مانگیں گے نا اللہ سے۔ جو مسلمان اللہ سے دعا نہیں کرے گا، اللہ سے بندوں سے غصہ ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا ایسے مسلمان ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ، اگر آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے اللہ آپ سے غصہ ہوں گے۔ تبارک کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتی کہ آپ مانگو، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، عزت والا ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ ہماری جو تفسیر ہوئی سورہ رحمان کی، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آنا سورہ رحمان کی تفسیر بڑی آسانی کے انداز میں، نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کل من علیہ فان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں جو نا قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ جو آسمان چھتے کی طرح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو نا فرشتوں کو جو نا، فرشتے کیا کریں گے؟ کافروں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا 4 جنتوں کا ذکر کرتے ہیں، 2 سونے کا، 2 چاندی کا۔
سونے کی جنت جو فرض اور نفل پڑھتے ہیں، چاندی کی جنت جو صرف نفل فرض نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تا دم حیات توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جب بھی آپ بھی گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کے رکھ دیتے؟ نہیں، ایک جو سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، قرآن پڑھ کے ہو گئے، آپ پڑھو سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ۔ مجلس کا اختتام کا بھی دعا ہے اس کا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ عورتیں گھر میں قرآن پڑھتی ہے، اس کے بعد بند کے رکھ دیتی، فولڈ کر اب رکھ دیے قرآن، اب بولو پڑھ کے ہو گیا، اب بولو سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ پھر میں تہ دل سے اس معراج والوں کا شکر گزار ہوں، ہمارے شیخ اسامہ فیضی حفظہ اللہ کا بھی، جنہوں نے مجھے آج مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دی اور ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے۔ جو بھی یہاں مرد عورتیں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازے، خاص طور پر توحید پر اللہ تعالیٰ تمام کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔